پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 148 148 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 148 148 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے کہنا مانا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے انکار کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا پس لوٹو گے تم خاسرین نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہنا مان لیا، کافروں کے حکم مان لیے، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے دین حق سے اور اپنے پیچھے لگا لیں گے۔ اور جب بندہ کافر کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر وہ منافق ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کافر کے پیچھے نہیں چلتا وہ منافق نہیں ہے، وہ حقیقی ایمان والا ہے۔ جو کافر کے پیچھے چلتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ جس کی دوستی کافر کے ساتھ ہو جائے اس کا ایمان ختم، بلکہ وہ منافق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کافروں کے پیچھے چلو گے، آپ کافروں کا حکم مانو گے، تو وہ تمہیں جو ہے تمہاری ایٹیوں میں پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ پھر تم کافروں کے دوست بنو گے، ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کے حکم مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، پھر تم جو ہے نقصان اٹھاؤ گے۔ اور کافروں کی اطاعتیں کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے مدینہ منورہ میں جو ہے نبی علیہ السلام کے دور میں منافق جو ہیں وہ کافر یہودیوں کے بنائے ہوئے تھے، تیار کیے ہوئے تھے، اور انہی کا وہ کہنا مانتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مولاکم دوست ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ اللہ بہتر ہے تمام مدد کرنے والوں سے۔ تمہارا حقیقی ایمان والوں کا حقیقی مولا، حقیقی دوست جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر ہے مدد کرنے والا ایمان والوں کی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے مدد کرنے میں، کسی اور کی مدد ضرورت ہی نہیں ہے۔ سنلقی کی جلد ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین بیت دلوں ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، الرعب خاص خوف، خاص ڈر۔ ہم کافروں کے دلوں میں اپنا خاص رعب یا ڈر جو ہے پیدا کر دیں گے، خوف پیدا کر دیں گے ایمان والوں کا۔ بما بسبب اس کے جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ما لم جو نہیں ينزل اس نے اتاری بہی ساتھ اس شرک کے سلطاناً کوئی دلیل۔ ہم مشرکوں کے دلوں میں ایسا خوف اور طاری کر دیں گے، ایسا خوف اور ڈر طاری کر دیں گے کہ وہ ہر چیز سے جو ہے وہ ڈریں گے۔ اور جس شرک کا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، کوئی اجازت، کوئی حکم نہیں دیا، اگر وہ اس شرک کو اختیار کریں گے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے گا۔ جیسے انڈیا دیکھ لیں، ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز کے ساتھ جو ہے کہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا جھک جاتا ہے، یہ اس کا ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ وہ ہر چیز کو بھگوان سمجھتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھی ایسے ہیں، کیونکہ وہ بابے دی قبر تو جو ہے چاہے شاخ نہ توڑی بابا لت توڑ دے گا۔ جھوٹو جھوٹ خوف پیدا کر دے، ڈر پیدا کر دے جی، کہ ڈرو بابے دی قبر تو شاخ نہ توڑنا درخت دی، وہ لت توڑ دے گا، بازو توڑ دے گا۔ تو اس طرح جو ہے مشرک جو ہے وہ ڈرنے والا ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی ڈراتا ہے وہ کہ ڈرو تم، جو اللہ کے علاوہ سے ڈرو، یہی شرک ہے۔ فرمایا کہ مشرک جو ہے وہ خوف اور اس پر طاری ہو جاتا ہے، ڈر طاری ہو جاتا ہے مشرک پر، جب وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتا ہے، پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، کسی اور پر وہ اعتماد نہیں کرتا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے پھر وہ ڈرتے ہی ڈرتا ہے۔
ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا خاص آگ ہے مشرکین کا، وبئس اور برا ہے مثویٰ ٹھکانہ الظالمین تمام ظالموں کا، جو شرک کرنے والے ہیں۔ ظالم کے معنی شرک کرے، اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو بندوں کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا ہے؟ بندوں کے حقوق میں زبردستی شامل ہو جانا، بندوں کے حقوق میں زبردستی شامل ہو جانا، یہ بھی شرک ہے۔ جس سے اللہ کے حقوق میں شامل ہونا یا شامل کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ اس سے بندوں کے حقوق میں خود زبردستی شامل ہو جانا، کسی کو شامل کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ کہ کسی کے گھر زبردستی کوئی داخل ہو گیا، اس کے حقوق پر جو ہے حصے دار بن گیا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اس طرح جو کسی کے کہنے پر جو ہے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، چوریاں ڈاکے کرتے ہیں، تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک کے معنی جو ہے اپنا ظلم کے معنی زیادتی بھی ہے، شرک بھی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ یہ کہ ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، حصے دار بنانا، اس کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی بندگی میں کسی کو شامل کرنا، یہ ہے شرک۔ اور اسی طرح بندوں کے حقوق میں جو ہے اپنی من مرضی کرنا، بندوں کے حقوق غصب کرنا، ان کے حقوق میں جو ہے وہ جو ہے زبردستی کرنا، جو ہے یہ بندوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ شراکت جائز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَتَّبَ کہ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ، سچ کر دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، وعدہ اپنا، اِذْ تَحُسُّونَهُم، جب تم کاٹ رہے تھے ان کو، کافروں کو، بِإِذْنِهِ، ساتھ اس اللہ کے حکم کے۔ جب بدر کی جنگ شروع ہوئی ہے، اللہ نے اس سے پہلے جو ہے خوشخبری سنائی تھی کہ میں 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، اور اگر کافر جو ہے بڑی تیزی سے حملہ آور ہوں تو میں 5000 کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب جنگ شروع ہوئی ہے فرشتوں کو بھیجا، اپنا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جی کی مدد سے مسلمان جو ہے کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ جو ہے کافر جو ہے میدان ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہرے، بھاگنا شروع کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے درے میں جو ہے جو 50 تیر انداز متعین کیے تھے، مقرر کیے تھے، ان کو تاکید کی تھی کہ تمہیں درہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو جب کافر بھاگ گئے اور مسلمان سمجھ گئے کہ یہ چلے گئے ہیں، تو خالد بن ولید جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ ان کے سپہ سالار تھے کافروں کے، وہ پہاڑ کے پیچھے سے اسی درے سے جو ہے دوبارہ وہ حملہ آور ہوئے، اور مسلمان شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے، تمہیں اللہ نے فتح عطا فرما دی، کافروں کو شکست دے دی اپنے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم کمزور دل ہو گئے، ڈرپوک ہو گئے، کمزور دل ہو گئے۔ کیا ہوا کہ تیر انداز جب کافر دوڑ گئے میدان چھوڑ کر، تو وہ تیر انداز جو تھے کھڑے جو تھے درے میں، وہ آپس میں جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے بھی فارغ کھڑے ہیں، چلو کافروں کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ بس جو پھر نہیں مانے تو تھے تو ایمان والے خالص، لیکن ظاہری حالات کو دیکھ کر وہ غلطی کر بیٹھے، وہ درے کو چھوڑ کر سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اسی درے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور شہادتیں ہوئی اور زخمی ہوئے۔ تو فرمایا کہ وتنازعتم، اور تم آپس میں جھگڑ پڑے۔ کچھ کہنے لگے سامان اکٹھا کرنا چاہیے، فارغ کھڑے ہیں، کیا فائدہ، دشمن تو چلا گیا۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام تاکید فرمائی تھی یہاں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ فرمایا کہ وتنازعتم فی الامر، اور تم جھگڑ پڑے آپس میں اس خاص معاملے میں، یعنی وہ درے کے معاملے میں۔ وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد، پیچھے اس کے، ما اراکم، جو اس نے دکھا دیا تم کو، ما تحبون، جس سے تم محبت کرتے تھے، جس فتح سے تم محبت کرتے تھے، اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی شروع میں، لیکن اس فتح کے بعد جو ہے سامان اکٹھا کرنے کے معاملے میں تم آپس میں جو ہے وہ جھگڑ پڑے،
اور کچھ لوگ جو تھے وہ چھوڑ کر درے کو جو ہے سامان اکٹھا کرنے لگے. اسی دوران خالد بن ولید جو تھے حملہ آور ہو گئے اور آئی ہوئی فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی. منکم تم میں سے من وہ بھی ہیں یرید الدنیا جو ارادہ رکھتے ہیں اس دنیا کا، ومنکم اور تم میں سے وہ بھی ہیں من یرید الآخرہ جو ارادہ رکھتے ہیں آخرت کا. جنہوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تاکید کی تھی کہ تم نے درہ کسی صورت نہیں چھوڑنا. لیکن وہ دنیا کا سامان جو ہے، مال جو ہے کافروں کا چھوڑا ہوا، اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور درے کا محال جو تھا وہ کمزور ہو گیا. ثم صرفکم پھر اس نے پھیر دیا تم کو عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو. پھر تم نے جو ہے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے تم جو ہے آرام سے جو ہے ادھر ہی رہے، ان کا پیچھا نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو ان کافروں سے پھیر دیا، یعنی تم نے ان کا پیچھا نہیں کیا اور تم جو ہے وہ یہ سمجھ کر کے جو شکست ہو گئی ہے اب جو ہے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دشمن کا دور تک پیچھا کرنا چاہیے. اب تلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، اللہ تم کو آزما رہا تھا. وَلَقَدْ البتہ کہ عفا عنکم اس نے معاف کر دیا تم کو. یہ تمہاری غلطی جو ہے درے والی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان خالص ہے. واللہ اللہ تعالیٰ ذو فضل فضیلت والا ہے المؤمنین، یا مہربانی کرنے والا ہے اوپر تمام ایمان والوں کے. اس تو سے دونا جب تم بلندی پر چڑھ رہے تھے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، جب مسلمانوں کو جو ہے خالد بن ولید کے حملے سے جو ہے وہ شہادتیں شروع ہوئیں، زخمی ہونے شروع ہوئے، پاؤں اکھڑ گئے، تو پھر جو ہے جان بچانے کے لیے جو ہے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا. ولا تلوون اور نہیں تم مڑ رہے تھے علی احد اوپر کسی ایک کے بھی، تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. دوڑ لگ گئی تمہاری خالد بن ولید کے حملے سے. والرسول اور حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم بلا رہے تھے تم کو فی اخراکم بیچ تمہارے پیچھے کے، تمہیں پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے تھے کہ نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، دشمن کا مقابلہ کرنا، بھاگنا نہیں ہے. جو میدان جنگ میں بھاگنا جو ہے یہ منع ہے، سختی سے منع ہے کہ بھاگنا نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے. فَأَصَابَكُمْ پس پہنچا تم کو غمن غم، بے غم ساتھ غم کے، یعنی غم در غم تمہیں پہنچے. ایک جو ہے فتح کے آئی ہوئی فتح کے جانے کا غم، دوسرا کافروں کے حملے کا غم، تیسرا شہادتوں کا غم، چوتھا زخمی ہونے کا غم، اور پانچواں جو ہے افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. یہ غم بہت بڑا غم تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم پر پھر غم در غم جو ہے وہ طاری ہو گئے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ نہ تم غمگین ہو جاؤ عَلَىٰ مَا اوپر اس کے جو فاتکم کھو گیا تم سے. یہ اللہ نے غم در غم اس لیے نازل کیے تم پر تاکہ تم جو شکست تم سے کھو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، اپنا فتح جو تم سے ضائع ہو گئی ہے، اللہ نے جو فتح تمہیں دی تھی وہ جو تم سے فتح جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، تاکہ اس فتح کا غم جو ہے تمہیں، فتح کے جانے کا، ختم ہونے کا غم جو ہے تم سے مٹ جائے. اس لیے اللہ نے دوسرے غم جو تھے تمہارے دلوں پر سوار کر دیے. ولا ما اور نہ غمگین ہو اوپر اس کے جو اصحابکم تمہیں پہنچا. پھر فتح کے جانے کے بعد جو دوبارہ جو ہے حملہ آور ہونے کی صورت میں جو تمہیں جو ہے شہادتیں پہنچی، زخم پہنچے اور جو تکلیفیں مصیبتیں پہنچی، وہ بھی اللہ چاہتا تھا کہ غم در غم، ایک غم دوسرا غم، دوسرا تیسرا پھر چوتھا، تاکہ تمہیں وہ غم بھول ہی جائیں. واللہ اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ثم پھر اللہ نے اتارا علیکم اوپر تمہارے من بعد الغم میں، بعد ان غموں کے، امنتاً امن کو، سکون کو، نعاساً اونگ کی صورت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ غم دور کرنے کے لیے دماغوں پر جو سوار تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ تالی کر دی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے کھڑے اونگ میں چلے گئے. اور نیند اور اونگ جو ہے انسان کو جو ہے سارے غم مٹا دیتی ہے. یغشا وہ اونگ ڈھانپ رہی تھی طائفتاً ایک گروہ کو منکم تم میں سے، مومنین کے ایک گروہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اونگ تاری کر دی تاکہ ان کے غم جو ہے وہ مٹ جائیں.
و طائفتن اور ایک جماعت کا ہمت ہم تحقیق جو ہے غمگین کر دیا تھا ان کو انفسوں ان کی جانوں نے، یعنی ان کو اپنی جانیں بچانے کا غم جو ہے وہ لاحق ہو گیا، اس لیے انہوں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ ساتھ اللہ کے غیر الحق کے نا حق غم، نا حق جو ہے وہ گمان کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں جو ہے بس اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی، حالانکہ غلطی تھی تمہاری، غلطی ان کی اپنی ہے۔ جس طرح ہم جو ہے غلطی خود کریں تو کہتے ہیں جی میری قسمت میں یہ تھا، جی یہ میری تکلیف جو میری قسمت میں اللہ نے لکھی تھی۔ بھائی تو اللہ نے تو لکھی تھی، لیکن کیا تو کرنے والے تو تم ہی ہو نا، اس لیے درہ تو تم نے چھوڑا نا۔ جب نبی نے ایسے تاکید کی تھی کہ درہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، تم نے کیوں چھوڑا؟ اور پھر جو ہے اب جو ہے اس شکست کو جو ہے وہ پھر کبھی ادھر جو ہے خیال کرنا، یہ گمان تھے۔ فرمایا ناحق گمان تم کر رہے تھے، اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے۔ ظن الجاہلیت، یہ گمان زمانہ جاہلیت کے، زمانہ جاہلیت میں اس طرح لوگ گمان کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا۔ فرمایا نہیں، یہ تمہاری اپنی وجہ سے۔ یقولون، جو وہ کہہ رہے تھے، حد لنا، کیا ہے واسطے ہمارے من الامر، اس خاص کام سے، من شیء، کچھ بھی۔ وہ کہتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی بس ہمارے بس میں بھی کوئی چیز تھی، تو ہمارے بس میں تھی کوئی چیز؟ اب یہ عجیب و غریب گمان ہے کہ ہمارے بس میں کچھ تھا۔ بولا بھائی تمہارے بس میں جو تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم نے وہ نہیں کیا جو تمہارے بس میں تھا، درہ کا تحفظ کرنا، دفاع کرنا۔ جب تم نے نہیں کیا تو پھر تمہارے بس کی بات ہے، پھر تم نے خود ہی جو ہے اپنی شکست جو ہے پائی ہے۔ اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی، اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، تو تم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، درے کو چھوڑا، اس لیے تم جو ہے مصیبت میں آ گئے۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الامر، بے شک تمام فیصلے، کلہ، سب کے سب، للہ، واسطے اللہ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر فیصلہ جو ہے اللہ کرتا ہے، انسانوں کی ہر کوشش پر فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اب تیر انداز جنہوں نے درہ کو چھوڑا، کوشش ان کی ہے کہ انہوں نے درے کو چھوڑا، اور پھر اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر دیتا، وہ درے کی طرف منہ ہی نہ کرتے۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ ان کی ایسی دوڑ لگواتا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے، اتنا ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیتا۔ لیکن ادھر مسلمانوں کی بھی تو آزمائش تھی نا۔ نبی علیہ السلام نے جن تیر اندازوں کو بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ اگر ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسموں کے جو ہے پرندے ہمارے گوشت نوچ لیں، تو تم نے کسی صورت اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب تمہاری اپنی کوشش ہے کہ تم نے غلط سوچا، سامان کے پیچھے پڑ گئے، اور نبی علیہ السلام کے حکم کو تم نے جو ہے نظر انداز کر دیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے، یہ اللہ نے ٹھوکر لگانی تھی، سبق سکھانا تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی، اس کو نظر انداز کرنے سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جانی، مالی، ہر قسم کی۔ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا حکم جو ہے اس کو جو ہے نظر انداز کیا، تو اس کے نتیجے میں تم نے یہ نقصان اٹھایا، شہادتوں کا، زخموں کا، ہر قسم کا۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، بیچ اپنے دلوں کے مالا، جس کو نہیں یبدون، وہ ظاہر کر رہے تھے، اللہ کا واسطے آپ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں میں جو ہے ایسے گمان تھے کہ جن کو آپ کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ گمان تھے۔ جب انسان پر پڑ جائے مصیبت، پھر انسانی کمزوری ہے کہ وہ جو ہے پھر اوٹ پٹانگ پر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان جو ہے اپنی غلطی کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے کئی ایک خیالات جو ہے، گمانات جو ہے وہ جو ہے اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات تھی کہ تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، درے کو چھوڑا، اور چھوڑنے کی وجہ سے ہے کہ تم پر یہ مصیبت نازل ہوگی۔ ٹھیک ہے، فیصلے اللہ کے ہیں سارے کے سارے، لیکن کوشش تو تمہاری ہے نا، غلطی تو تمہاری ہے نا۔ تم نے کیوں درہ چھوڑا؟ جب نبی علیہ السلام نے تاکید کی تھی تو کیوں نہیں تم نے اس تاکید پہ عمل کیا؟
فرمایا یخفون فی انفسہم، وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں، ما لا یبدون، جس کو نہیں وہ ظاہر کرتے رہے تھے واسطے آپ کے نبی سسن، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے گمان ان کے دلوں میں گھوم رہے تھے جن کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ جب اس کی غلطی پر اس کی مصیبت آتی ہے تو پھر جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے اس کے خیالات اس کے دل میں گھومتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر، اگر ہوتا واسطے ہمارے ان خاص کاموں سے شیئن کچھ بھی اختیار، ما قتلنا، نہ قتل کیے جاتے ہم ہا ہونا اس جگہ۔ وہ ان کے گمانوں میں سے یہ بھی تھا کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، حالانکہ غلطی تمہاری ہے، تمہارے بس میں تو ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن غلطی تو تم نے کی ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی سسن، لو کنتم، اگر ہوتے تم فی بیوتکم، بیچ اپنے گھروں کے، لبرز الذین، البتہ نکلتے وہ لوگ، کوتبہ، لکھا گیا تھا، علیہم، اوپر جن کے، القتل، حقیقی قتل ہونا، الی مضاجہم، طرف اپنے بستروں، یعنی گرنے کی جگہ کی۔ مضاجے کے معنی بستر، یہاں بستر سے مراد ہے میدان جنگ میں گرنے کی جگہ۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ہم قتل نہ ہوتے، ہمارے بس کی بات ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے یہاں قتل ہونا تھا، موت کا ذائقہ چکھنا تھا، انہوں نے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آنا ہی تھا، کیونکہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے مطابق عمل ہونا تھا۔ تو موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، موت جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اگر ان معاملات میں ہمارا بس چلتا تو ہم قتل نہ ہوتے، نہیں، یہ موت جو ہے اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کوتب علیہم، لکھ دیا گیا تھا اوپر جن کے، القتل، حقیقی قتل ہونا، الی مضاج، ان طرف اپنے گرنے کی جگہ کے، جہاں جنہوں نے مرنا تھا اگر مدینہ میں بیٹھے بھی رہتے پھر بھی انہوں نے اپنی موت کا اسی مقام پر جگہ ذائقہ چکھنے آ جانا تھا، کسی نہ کسی بہانے اللہ نے ان کو لے آنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا جرنیل ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل جو ہے انسانی شکل میں آئے، اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کل کو جو ہے اس کو فلاں جگہ پر اس کی روح قبض کرنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہاں جہاں فوج کو چھوڑ کر آئے تھے تو انہوں کو ہوا کو حکم دیا، تخت کو حکم دیا کہ ان کو وہاں پہنچا دو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا لکھا ہوا جو ہے وہ مٹ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے یہاں بدر کے میدان میں موت لکھی ہوئی تھی اور زمین پہ گرنا ان کا لکھا ہوا تھا قتل ہونے کے بعد، وہ لازماً یہاں پہنچتے کسی نہ کسی بہانے والے، یبتلی اللہ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم، جو بھی تمہارے سینوں کے، اللہ تمہارے سینوں میں جو باتیں گھوم رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ خاص کر لے، ما جو فی قلوبکم، بھی تمہارے دلوں کے، تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ خاص کرنا چاہتا ہے۔ یہ گمان جو ہے اللہ ختم کر کے تمہارے ایمان کو گمانوں سے پاک کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان خالص ہو جائے۔ یہ گمان جو اللہ کے بارے میں ہے، گمان اچھے نہیں ہوتے۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ، سورہ حجرات میں ہے کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو ہے اس کی کمزوری ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہتا ہے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی بد دعا سے، ایسے خام خواہ خیالات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیبتلی اللہ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم، جو بھی تمہارے سینوں کے ہے، ولیمحص، اور تاکہ وہ خاص کر دے، خالص کر دے، ما فی قلوبکم، جو بھی تمہارے دلوں کے، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ گمانوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، گمانوں سے خالص کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے باتیں تمام سینوں کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جو پھر گئے، منکم، تم میں سے، یوم دن، التقا، جب ملی، الجمعان، دو جماعتیں، جب بدر کے میدان میں دو جماعتیں آمنے سامنے آئیں، جو لوگ اس وقت پھر گئے
یعنی انہیں درے کو چھوڑا، انما بے شک استزلہم پھسلا دیا تھا ان کو، بہکا دیا تھا ان کو الشیطان حقیقی شیطان نے، بے بعض ساتھ بعض چیز کے ما کسبوا جو انہوں نے کمایا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ ان کو شیطان نے کہا کہ فارغ کھڑے ہو سامان لوٹ لو، جو اور شیطان چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے درہ نہیں چھوڑنا، وہ خبیث چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کریں اور پھر ان پر کوئی نہ کوئی جو ہے تکلیف اور مصیبت نازل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پھر گئے تھے نبی علیہ السلام کے حکم سے، اور وہ تیر اندازوں کا ذکر ہے یہاں کہ جنہوں نے تیر اندازوں نے نبی علیہ السلام کی تاکید کو چھوڑا اور جگہ چھوڑ کر جو ہے مال لوٹنے کی طرف، سامان کافروں کا اکٹھا کرنے کی طرف لوٹ گئے، جس دن 2 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں بدر کے میدان میں، تو اللہ فرماتے ہیں انما استزلہم الشیطان، بے شک پھسلایا تھا ان کو شیطان نے، بہکایا تھا ان کو شیطان نے، بے بعض ساتھ بعض باتوں کے ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اور ایک البتہ تک کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے عنہم ان کو، چونکہ خالص ایمان والے تھے، ظاہری اسباب کی بنیاد پر غلطی کی کہ فارغ کھڑے ہیں چلو سامان اکٹھا کر لیں، انسانی سوچ میں کمزوری ہے، انسان کمزور ہے جی، تو پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ خالص ایمان والے تھے، منافق نہیں تھے، تو ان سے غلطی ہو گئی ظاہری اسباب کو دیکھ کر کہ کافر بھاگ گئے ہیں، چلو آپ جو ہے فارغ کھڑے ہیں سامان اکٹھا کر لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس معاملے میں برداشت سے کام لیا اور ان کو جو ہے ان کے گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ دوبارہ جی، آیت نمبر 148 کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہنا مانو، اطاعت کرو، حکم مانو، الذین ان لوگوں کا، کافر جو کافر ہوئے، یردوکم، وہ کافر پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے۔ اگر کافروں کی باتیں مانو گے تو یاد رکھو پھر اسلام پر قائم نہیں رہ سکو گے، پھر کافروں کی باتیں مان کر اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام سے پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، پھر تم جو ہے اسلام کی طرف پیٹھ کر لو گے، جس سے آج ہمارا حال ہے کہ کافروں کے فتنے مسدد کر کے، کافروں کی غلامیاں جو ہے اختیار کر کے، ہم اسلام کو جو ہے غلافوں میں بند کر کے بیٹھ گئے، اور ہمارے علماء اور مفتی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور سب سے بڑے مجرم یہ علماء اور مفتی ہیں جو لیبل لگا رکھے ہیں۔ اگر یہ صحیح علماء اور مفتی ہوتے ہیں، یہ سورہ کافرون پڑھنے والے ہوتے ہیں، سورہ مائدہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، سورہ انفال پڑھنے والے ہوتے ہیں، اگر یہ تو پھر یہ یقیناً جو ہے 1973 میں جب مفتیوں اور علماء نے کافروں کا جو ہے تیار کردہ جو ہے آئین اس کو پاس کیا تھا، اسی وقت سے جو ہے وہ اس کی مخالفت شروع کر دے کہ نہیں، اللہ رب العزت نے کافروں کے نظام کا سورہ کافرون کی آخری آیت میں بائیکاٹ کا حکم دیا کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر کافروں کے کہنے مانو گے، جیسا ہم میں آج غلامی ہے ہماری، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کے فرما بردار ہیں، کافروں کے حکم مانتے ہیں، کافروں کی طرف دیکھتے ہیں، تو فرمایا اگر تم نے کہنا مان لیا، حکم مان لیا ان لوگوں کا جو کافر ہوئی، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کی، تم اللہ کے دین سے منہ پھیر کر پھر کافروں کی طرف منہ کر لو گے، پھر ان کا ہر حکم مانو گے، پھر ان کی ہر بات مانو گے، پھر ان کے غلام بن جاؤ گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر۔ جب تم نے کافروں کی طرف رخ کرو گے، پھر اس کا مطلب کہ تم نے پیٹھ کرنی اسلام کی طرف، اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسے ہمارے دیکھ لیں قومی نقصان کس قدر ہے، جو کرسیوں والے ہیں وہ لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور قوم جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کر رہی ہے، مہنگائی کی، ٹیکسوں کی، بلوں کی، جی بے روزگاری کی، اور کافروں کے سودی قرضوں کا عذاب جو ہے وہ قوم جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے، اور ان کو مفتیوں کو، علماء کو جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں دنیا کمانے کے لیے،
یہ ایسے بے رحم ہو گئے ہیں یہ حکمران، یہ کرسیوں والے، کہ ان کو اس قوم کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مولاکم دوست ہے تمہارا، تمہارے کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اللہ تمہارا دوست ہے، اپنے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے، وہ تمہارا دوست ہے، اس کی بات مانو، کافروں کی نہ مانو، کافروں کے فتنے نہ مانو، اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو مانو، اللہ کی قرآن کی بات مانو، اللہ کے فیصلے حکم کی بات مانو۔ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ اللہ بہتر ہے تمام مدد کرنے والوں سے۔ یہ دنیا کے جو بدماش بنے پھرتے ہیں، جن کو جاہل لوگ سپر پاور کہتے ہیں، یہ 100% جہالت ہے۔ یہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اس لیے اس کو سپر پاور کہتے ہیں۔ کہ ہم سپر پاور جو ہے، امریکہ کے ڈرون حملے نہیں روک سکتے جی، ہم اس لیے کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ یہ جب افغانستان پر حملہ ہوا، سب کرسیوں والے یہی گیت گا رہے تھے، سب ٹی وی چینل والے جو تھے دانشور خواتین و حضرات، سارے یہی تسبیح کر رہے تھے دن رات کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، جی امریکہ سپر پاور۔ یہ ان کا جو ہے سارا وقت جو ہے ان کا جو ہے یہ تسبیح یہی چل رہی تھی ٹی وی پر کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے حملے نہیں روک سکتے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، ان کی کتاب جو ہے قرآن نہیں ہے، ان کی کتاب جو ہے یہود و نصارہ کا نظام ہے، فتنہ ہے، جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، یہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین، جلد ہم ڈال دیں گے بیچ دلوں ان لوگوں کے کافر جو کافر ہوئے، الرعب، خاص ڈر، خاص خوف، ہم کافروں کے دلوں میں خوف طاری کر دیں گے، خاص قسم کا، بما بسبب اس کے جو اشرکوا، انہوں نے شرک کیا باللہ، ساتھ اللہ کے۔ جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ اندر سے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، وہ اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے، وہ بابے کی قبر پر درخت سے بھی ڈرتا ہے، وہ ادھر سے بھی ڈرتا ہے، وہ ادھر سے بھی ڈرتا ہے۔ دیکھیں ہندو جو ہے کتنے کروڑوں کے لحاظ سے وہ اس کے معبود ہیں، ہر چیز کے سامنے ہاتھ باندھ کر جھک جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مشرک جو ہے وہ شرک کی وجہ سے جو ہے جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی توحید کو، پھر اس کے اندر شرک کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر طاری ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ ڈر پیدا کرتا ہے شرک کی وجہ سے۔ معلوم ینزل، جو نہیں اتاری اس اللہ نے بہی ساتھ اس شرک کے سلطان کوئی دلیل، اللہ نے اس کے شرک کے اس جو شرک کرتے ہیں اس شرک کے جواز کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ ناحق شرک کرتے ہیں، ان کو نہیں اجازت ہے شرک کرنے کی، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، مشرکین کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى، اور برا ہے ٹھکانہ الظالمین، تمام مشرکوں کا۔ ظالم کے معنی مشرک، شرک کرنے والا، دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کے حقوق میں بدماشی سے، سینہ زوری سے جو ہے وہ شامل ہو جانے والا، حصہ دار بن جانے والا۔ وَلَقَدْ وَعَدَكُمْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، سچ کر دکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، وعدہ ہوا اپنا وعدہ احد کے میدان میں، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ذریعے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، فرشتے آئے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی شروع میں، اور کافروں کی دوڑیں لگ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے جس ذرے کی تاکید کی تھی کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس غلطی پر جو ہے دوبارہ جو ہے فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ خالد بن ولید لشکر لے کر اسی ذرے سے حملہ آور ہوئے، اور اس طرح جو ہے مومنین کی شہادتیں ہوئیں، صحابہ کرام زخمی ہوئے، تتر بتر ہو گئے تھے میدان سے، اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، اور پھر جب خالد بن ولید نے جو ہے حملہ کیا تو پھر جانیں بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ نے اپنا تم سے وعدہ پورا کر دیا فتح کا۔ استحسونہم، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے دشمنوں کو، بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے حکم سے، ابتداء میں جنگ احد کے شروع میں، تو اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اور تم گردنوں ان کا کافروں کی گردنیں اعضاء کاٹ رہے تھے انہیں، حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم، جب تم کمزور دل ہو گئے، وتنازعتم، اور تم آپس میں جھگڑ پڑے، فی الامر، بیچ خاص معاملے کے۔ وہ خاص معاملہ کیا تھا؟ وہ تیر اندازوں کا معاملہ تھا، درے کا معاملہ تھا، کہ جب دشمن بھاگ گیا
اور تم نے جو ہے وہ آپس میں بحث تنازع شروع کر دیا کہ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، چلو سامان اکٹھا کرتے ہیں. لیکن کوئی صحابہ جو تھے وہ ڈٹے رہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام تاکید کی ہے کہ درے کو نہیں چھوڑ. وہ ایسے ہی تم نے نافرمانی کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. من بعد ما پیچھے اس کے جو اراکم اس نے دکھایا تم کو ما تحبون جس کو تم محبت کرتے. یہ درہ چھوڑنے کا معاملہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری محبوب چیز جو ہے تمہیں دکھا دی، یعنی فتح دکھا دی. فتح کے بعد تمہاری یہ غلطی ہے کہ دشمن کو جو ہے میدان جو ہے احد سے تو بھاگا، لیکن وہ جو ہے بھاگ کر مکہ نہیں گیا، بلکہ اس نے اس پہاڑ کے پیچھے سے اس درے کے ذریعے جو ہے درے میں سے داخل ہو کر تم پر حملہ کر دیا. یہ ہے دشمن جو تم سے تمہارے ساتھ کیا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے جس فتح سے تم محبت کرتے تھے اللہ نے تمہیں وہ دکھا دی تمہاری آنکھوں میں. منکم تم میں سے من وہ بھی تھے یرید الدنیا جو ارادہ رکھتے تھے اس دنیا کا، منکم تم میں سے من وہ بھی تھے یرید الآخرہ جو آخرت کا ارادہ رکھتے. جنہوں نے سامان لوٹنا شروع کر دیا وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور جنہوں ڈٹے رہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، وہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی. ثم صرفکم پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو عنہم ان سے. تم نے دشمن کا پیچھا کرنے کی بجائے تم نے سستی کی، حالانکہ دشمن کو جو ہے بڑی دور تک پہنچا کر واپس لوٹنا چاہیے تھا. اس میں بھی غفلت ہوئی، اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا کہ دوبارہ واپس نہ آ سکے. لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو. یہ سب کچھ غلطیاں تمہاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اگر چاہتا تمہاری غلطیوں پر تمہیں جو ہے یہ سزا نہ ہوتی، تمہارا نقصان نہ ہوتا، لیکن اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی میں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو تمہاری اس غلطی کو کہ تم نے درہ چھوڑا، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ سچے ایمان والے تھے. واللہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل فضیلت والا ہے، مہربانی والا ہے علی المؤمنین اوپر ایمان والوں کے. اس تو سے دونا جب تم بلندی پر چڑھ رہے تھے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اچانک جب خالد بن ولید نے درے سے حملہ کیا تمہاری دوڑیں لگ گئیں. تم جو ہے چھوڑ چکے تھے سب کچھ کہ دشمن بھاگ گیا، ہمیں فتح ہو گئی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو بے خوف ہو گئے تھے. لیکن اچانک حملے کی وجہ سے، دشمن کے حملے کی وجہ سے درے میں سے تم جو ہے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا جان بچانے کے لیے. ولا تدعون اور نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے تم علی احد اوپر کسی ایک کے بھی، والرسول اور حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم بلا رہے تھے تم کو فی اخراکم بھی تمہارے پیچھے سے. تمہارے پیچھے سے نبی علیہ السلام آواز دے رہے تھے پہاڑ پر نہ چلو، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. فاصابکم پس پہنچا تم کو غمن غم، بے غمن ساتھ غم کے، غم در غم تمہیں پہنچے پھر جی فتح کے جانے کا. لیکیلا تاکہ نہ تحزنوا تم غمگین ہو جاؤ، علی ما اوپر اس کے جو فاتکم کھو گیا تم سے، جو تم سے ضائع ہو گئی فتح جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، تاکہ اس کا غم تم مٹ جائے تمہارے دل و دماغ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور غم جو ہے شہادتوں کے غم، زخموں کے غم، اور جو ہے یہ اپنی غلطیوں کا احساس کہ ہم نے درہ چھوڑا، غلطی کی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے زخمی ہونے کا غم، یہ غم ہم نے پے در پے جو ہے تم پہ طاری کیے تاکہ بڑا غم جو ہے فتح کے ضائع ہونے کا غم جو ہے تمہیں بھول جائے. ولا ما اور نہ جو ہے غمگین ہو جو ما اصابکم اس پر جو تمہیں پہنچے، جو مصیبتیں تمہیں پہنچی تمہارے غم اللہ نے دور کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا غم، ایک دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح غم تم پر نازل کر دیے تاکہ پے جو غم آ رہے ہیں ان میں سے وہ مٹتے جائیں. واللہ خبیر اللہ تعالیٰ خبردار ہے بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے. ثم انزل پھر اس نے اتارا علیکم اوپر تمہارے من بعد الغم بعد ان غموں کے امن کو، سکون کو، آرام کو، نعاسن اونگ کی صورت میں. پھر تم پر اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ہی میدان احد میں کھڑے کھڑے ہی تم پر اونگ طاری کر دی، اور اونگ کی وجہ سے سارے فکر جو تھے تمہارے دماغ سے نکل گئے. یغشا وہ اونگ ڈھانپ رہی تھی طائفتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، و طائفتن ایک جماعت ایسی تھی قد اہمتہم تحقیق غمگین کر دیا تھا ان کو انفسہم ان کی جانوں نے، ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی، دوڑیں لگ گئیں. تو تم جو ہے
اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے کہ جان کیسے بچانی ہے۔ یظنون، وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، ساتھ اللہ کی غیر الحق کے ناحق طور پر اللہ کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں شکست دی ہے۔ اللہ نے تو شکست نہیں، اللہ تو فتح دی ہے، اگر غلطی تمہاری ہے، تم نے درہ چھوڑا ہے۔ ظن الجاہلیت، گمان زمانہ جاہلیت والے ایسے خیالات گمان جو ہے پیدا ہو رہے تھے جو زمانہ جاہلیت والے تھے، جس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی سوچ، کوئی عقل نہیں ہے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا، کیا ہے واسطے ہمارے من الامر، اس خاص کام سے، من شیء، کچھ بھی، یعنی اس جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، کیا ہمارے اختیار میں ہے کچھ کہ ہم اس کو روک دیتے؟ کل کہہ دیجیے، ان الامر، بے شک تمام فیصلے، کلہ، سب کے سب، للہ، واسطے اللہ کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسانوں بلکہ تمام جانداروں کی ہر کوشش کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو تم نے غلطی کی ہے اس کو بھی تو تسلیم کرو نا، سارا جو ہے بوجھ ہے اللہ پر ہی نہ ڈال دو۔ اللہ تمہیں بچا سکتا تھا اس شکست سے، ان زخموں سے، ان شہادتوں سے بچا سکتا تھا، لیکن جو ہے تمہاری اس نے آزمائش کی ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم جو ہے نہ ماننا، نبی علیہ السلام کے حکم کو جو ہے ٹال دینا، یہ بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تمام فیصلے جو ہیں سارے کے سارے واسطے اللہ کے، فیصلے اللہ کرتے ہیں، کوششیں انسان، جاندار، پرندے چرندے، سب کا جاندار کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مرتب کرتے ہیں۔ یخفون، وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم، بیچ اپنے دلوں کے، ما لا، جس کو نہیں یبدون، وہ ظاہر کر رہے تھے اللہ کو واسطے آپ کے۔ ایسے ایسے گمان جو ہے اپنے دلوں میں جو ہے گما رہے تھے پریشانی میں، جن کو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا، اگر ہوتا واسطے ہمارے من الامر، اس خاص کام سے، شیء، کچھ اختیار، ما قتلنا، نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا، اس جگہ، کہتے ہمارے پاس میں ہوتا تو ہم قتل نہ ہوتے۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، بیچ اپنے گھروں کے، لبرز الذین، البتہ نکل پڑتے وہ لوگ، کوتبہ، لکھ دیا گیا تھا، علیہم، اوپر، جن کے القتل، حقیقی قتل ہونا، الی مضاجعہم، طرف اپنے گرنے کی جگہوں کی۔ فرمایا یہ موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے بھی رہتے اور موت تمہاری یہاں لکھی ہوتی تو تمہیں جو ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے یہاں پہنچا دیتا اور تمہاری موت یہاں آتی۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اپنی غلطی جو ہے اس کا احساس کرو، باقی اللہ پر جو ہے الزامات نہ لگاؤ، اپنی جو ہے بے بسی نہ ظاہر کرو۔ تم نے غلطی کی ہے، اس غلطی کا اعتراف کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ غلطی کا اعتراف کرو کہ تم نے میرے نبی کے حکم دوری کی ہے۔ فرمایا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ، ما فی صدورکم، جو بیچ تمہارے سینوں کے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں سے ان برے خیالات، بدگمانوں کو نکالنا چاہتا ہے، بدگمانی کو، برے گمانوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ وہ خاص کر دے، چن دے، ما فی قلوبکم، جو بیچ تمہارے دلوں کے، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان گمانوں کو نکال کر تمہارا ایمان خالص کرنا چاہتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، باتیں سینوں کی۔ جب تم اپنی غلطی کی طرف سوچو گے تو تمہیں جو ہے اس نتیجے پر پہنچے گے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، درہ چھوڑا، تو اس لیے سب کو یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز مسلط نہیں کی، اللہ نے تو تمہیں چھوڑ دیا۔ جب تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، پھر اللہ نے تمہیں آزمائش میں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے پھر بھگتو پھر۔ باقی اللہ کی طرف سے تو کوئی زیادتی نہیں ہے، اس میں زیادتی اگر ہوئی تو دشمن کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ بھی تمہاری غلطی پر۔ اللہ نے تو تم پر کوئی عذاب نہیں نازل کیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جو پھر گئے، منکم، تم میں سے، یوم دن، التقا، جب ملیں، الجمعان، دو جماعتیں، یعنی احد کے میدان میں جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اس دن جن تین ردانوں نے درے کو چھوڑ کر غلطی کی تھی، انما، بے شک، استزلہم، بہکا دیا تھا ان کو، پھسلا دیا ان کو، الشیطان، حقیقی شیطان نے، بعض باتوں کے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، اس کے بارے میں شیطان نے ان کو جو ہے بہکایا تھا، پھسلایا تھا،
ظاہری اسباب کے مطابق کہ درے میں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا، وقت ضائع کرو، چلو سامان اکٹھا کرو. یہ شیطان نے ان کے دلوں میں چیز ڈالی تھی اور انہوں نے یہ غلطی کی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، البتہ تاکہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان کو جن سے یہ غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا کہ ان کے دلوں میں سچا ایمان تھا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے. وہ فوری طور پر بندے کو سزا نہیں دیتا، آزمائش میں غلطی میں اللہ تعالیٰ موڑ دے دیتا ہے. گرامر جی، یا ایھا حرف ندا ہے، اللہ دینا فلان سے اسم معرفہ، یا انہوں سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یا ایھا حرف ندا کا منادا. اب یا ایھا حرف ندا کی جگہ فعل آئے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تین حرفوں کا ماضی معروف دعوا یدعو، پھر یا علامت ادارے کی جگہ لگی الف لگا متکلم کا علامت ادارے الف، تو ادعو. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری واو کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو ادعو ہو گیا. الف سے فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. ادعو فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا یا منو باب سامع یسمع، آمنا کے میں باب فعل کا الف ہے تو آمنا ہو گیا آمنا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی، لفظ آسان ہو گیا آمنا. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو. فعل ماضی معروف واو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ان حرف شرط ہے تطیع، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تو کوئی او نہ تھا. تین حرفوں کا ماضی معروف تایا آ یت یہ او، باب زارا وا یضرب، تایا آ تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی ات یا آ. چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا ات یا آ. تایا آ تین کا اور الف لگا باب فعل کا تو ات یا آ. پھر الف کی جگہ علامت ادارے یا لگی تو یو تو یہ او، پھر یا کی جگہ علامت ادارے تا لگی تو یہ او. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کی زیر توئے کو، توئے کی جزم یا کو دے دی تو توتی او ہو گیا. پھر واو نون جمع کا لگا تو توتی اونا. تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، تو توئی اونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ان حرف شرط ہے، ان حرف شرط نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو توتی اونا سے ان توتی او ہو گیا. الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا ان سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، تطیع فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا تطیع فعل مضارع معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ بن گیا. کافر فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. کافرا یکفرو باب ناصرا ینصر، کافرا کے آخر میں واو جمع کا ہے تو کافرو جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا کافرو فعل ماضی معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یردو جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں یردونا تھا، یردونا. جب پچھلے جملہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا. پچھلے جملہ ان والے شرطیہ جملہ کا جواب شرط ہوا تو جمع کا نون ختم ہو گیا، یردونا سے یردو رہ گیا. تین حرفوں کا ماضی معروف رادہ دا یار دو. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یار دو میں
پہلے دال کی پیش را کو، را کی جزم پہلے دا کو دے دی تو یہ بن گیا یرد دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے دال پیش والے دال دونوں کٹھے کر کے شاد دے دی تو یرد دو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، واو نون جمع کا لگ رہا تو یردونا۔ پھر پچھلے جملہ ان والی جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو جمع کا نون ختم ہو گیا، آخر سے یردو رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا سیگا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یردو پھر مضارع معروف کا مفعول، الا حرف جار ہے، آکاب اس میں نکرہ آکابن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا آکابن، جار مجرور مرکب جاری۔ پھر آکابن کے ایک زیر ختم ہوئی تو آکاب مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آکاب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یردو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق الا عاقبکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے تن قلب تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، اس میں تن قلب بونا تھا۔ تین رفع کا ماضی معروف کالابا، کالابا یقلبو با فاتحہ یفتح، کالابا یقلب وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے شروع میں الف اور زیر والا نون، الف زیر والا اور نون جزم والا آیا کالابا تین رفع کے ماضی کے شروع میں تو یہ بن گیا ان کالابا، ان کالابا۔ پھر الف کی جگہ علامت نعرے یا لگی تو ین کالبو، پھر یا کی جگہ علامت نعرے تا لگی تو تن کالبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تن کالبونا۔ تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، تن کالبونا تھا۔ جب یہ پچھلے جملہ شرطیہ ان والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو جمع کا نون ختم ہو گیا، تن کالبونا سے تن کالبو۔ خاسرینہ پہلے حرف کر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، یہ واو نون سے جمع تھا تو جب یہ تن کالبو فعل مضارع معروف کا مفعول حال ہوا تو جو ہے یہ خاسرونہ سے خاسرینہ مفعولی حالت میں حال ہو گیا۔ جملہ بنے گا تن کالبو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہر حال خاسرینہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بل حرف عطف ہے، اللہ اللہ لام سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، مولا اس میں نکرہ مولا یون تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، مولا یون سے مولا یو مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی مولا یو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مولا یو جو ہے اس کو آسانی کے لیے یا خالی کر کے لام کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو مولا ہو گیا۔ مولا یو سے مولا مضاف، کم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، مولا کم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارفت ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خیر و اس میں نکرہ اصل میں خیرون تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، خیرون سے خیر و مضاف، الناصرین الف لام سے اس معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع الناصرون تھا، خیر و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو جمع کا واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الناصرون سے خیر الناصرین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا، خیر الناصرین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صارفت ہے نڈ کی نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین رفع کا ماضی معروف تھا لاکے یا، لاکے یا یل کا یو باب سامع یسمع، یل کا یو تھا، یا علامت انداری کی جگہ نون لگا تو نل کا یو نہیں، لاکے یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا چار حرفوں کا ماضی ال کا یا، ال کا یا، پھر الف کی جگہ علامت انداری پیش یا آئی پیش والی تو یل کے یو، پھر یا کی جگہ نون آیا، نون علامت انداری آئی تو نل کے یو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے آخری یا کی جو ہے آخری حرف یا کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو نل کے یو سے آسان ہو گیا نل کی، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے قلوب اس میں نکرہ قلوبن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی قلوب جار مجرور مرکب جاری، پھر قلوب کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلوب مضاف، الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، قلوب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی
فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر کافہ رو کے بعد جو ہے الروبا ہے، الروبو تھا، یہ نل کی فعل مضارع معروف کے ساتھ لگے گا، نل کی فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الروبو سے الروبا۔ بے حرف جار ہے ما اسم موصول، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا نل کی فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اسکندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 فی قلوب الذین جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول الروبا اور متعلق نمبر 2 بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جو باقی رہ گیا ہے کافہ رو ہے، درمیان میں کافہ رو فعل ماضی معروف واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کافہ رو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب بما کے بعد اشرکو آ گیا، 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف اشرکو فعل ماضی معروف واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، شارے کا اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اشرکا، پھر واؤ جمع کا لگا تو اشرکو فعل ماضی معروف واؤ سے جمع مذکر حاضر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکب جاری۔ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ اشرکو فعل ماضی معروف کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا اشرکو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بما جار مجرور باللہ جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبر کے شروع میں بما آیا جار مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لام حرف جاز میں مضارع ہے، حرف نفی ہے، جو نزل یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف پر شد آ گئی نزلہ، پھر علامت مضارع یا لگی 4 حرفوں کے ماضی کے شروع میں تو علامت مضارع پیش آ گئی یو نزلو، پھر اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو یونزلو کی آخر سے لام حرف جاز میں مضارع نے لام کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یونزلو سے لم یونزل، اور لم جو ہے اس کو فعل مضارع کو ماضی منفی میں لے گیا تو لم یونزل فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ سلطان اس میں نکرہ سلطان تھا، یہ لم ینزل فعل ماضی معروف منفی کا مفعول بنا تو سلطان سے سلطانن۔ اب جملہ بنے گا لم ینزل فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مطابق بہی جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول سلطانن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور سے تو ہے ما ابا اس میں نکرہ ما ابا یون تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا ختم کر کے تو بہو جو ہے اس کو ایک اور زبر دی تو وہ 2 زبروں سے کڑی زبر ہوگی، ما ابا یون سے ما ابا آسان ہو گیا، ما وا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما وا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، النار والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ اب النار مبتدا ما وا ہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ بے سا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اصل میں باء سا تھا، باء سا یب آسو یب آسو با سامع یسمع باء سا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا فرمائی کہ با کی زبر کو زیر بنا دیا اور حمزہ کی زیر کو جزم میں بدل دیا، لفظ آسان کرنے کے لیے باء سا تھا، با کی زبر کو زیر حمزہ کی زیر کو جزم تو بے سا ہو گیا، آسان لفظ۔ پھر ماضی معروف باء مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، مسوا اس میں نکرہ مسوا یون تھا، یہ بے سا فعل ماضی معروف کا فاعلی حالت میں فاعل ہو گیا۔ الظالمین مسوا جو ہے یہ مسوا یون تھا، اللہ نے یا خالی کر دی تو مسوا رہ گیا، پھر مسوا جو ہے مضاف ہو گیا، اور الظالمین الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الظالمون تھا، مسوا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الظالمین ہو گیا، مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں بے سا فعل ماضی معروف کا فاعل۔
جملہ بنے گا بے صا فعل ماضی معروف اپنے فاعل مسوا ظالمینہ مضاف مضاف الیہ رقب اضافی فعلی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ وعرف دار فی تحقیق ہے، قدر فی تحقیق ہے، صدق کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صدق کا یصدق و باب نصر ینصر، صدق کا فعل ماضی معروف کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس کے شروع میں قد آیا تو یہ فعل ماضی معروف قریب بن گیا، فعل ماضی قد صدقہ فعل ماضی معروف قریب، واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کا صدقہ فعل ماضی معروف کا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، قد صدقہ فعل ماضی معروف قریب کا فاعل، وعدہ اس میں نکرہ وعدن تھا، یہ قد صدقہ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول ہوا تو وعدن سے وعدن، پھر وعدن کی ایک زبر ختم ہوئی تو وعدہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وعدہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، قد صدقہ فعل ماضی معروف قریب کا مفعول نمبر 2، جملہ بنے گا قد صدقہ فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے مفعول نمبر 1 کن، مفعول نمبر 2 وعدہ ہو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اس میں ظرف زمان ہے، تحسون تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف، حاساسا حاساسا یا سو سو، پھر یا علامت ظاہر کی جگہ تا لگی تو تحسو سو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں سین اکٹھے کر کے شاد دے دی، تحسو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تحسونا، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تحسون فعل مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار اذن اس میں نکرہ اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذن جار مجرور مرکب جاری، پھر اذن کے ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تحسون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم اور اپنے متعلق بے اذن ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں اس میں ظرف زمان آیا تو اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حتی حرف عطف ہے، اذا اس میں ظرف زمان ہے، فشل تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، فاشلا فاشلا یفشلو باب سمع یسمع، فاشلا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، فاشلا سے فشل اور نیا فاعل لگ گیا تم، فشل تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا فشل تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر تنازعتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، نازع نازع ینزع باب ضرب یضرب، نازع پہلے ماضی کے پہلے نون کے بعد الف آیا تو یہ بن گیا نازع سے نازع، نازع نازع ینازع منازعۃ باب مفعول، پھر نازع کے شروع میں باب تفاعل کی تا آئی تو تنازع ہو گیا، پھر ماضی معروف تنازع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، تنازع سے تنازع اور نیا فاعل لگ گیا تم، تنازعتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار الامر الفلام سے اسم معرفہ الامر تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فعل امر جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا تنازعتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فعل امر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ،
وعرفت ہے اور صحیح تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آسا یا، آسا یا سے یو باب ضرب یضرب، آسا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آسا یا سے اسی، اور نیا فاعل لگ گیا تم، اسی تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے بعد اس میں نکرہ غیر منصرف بعد دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعد دو ہی رہا، جار مجرور مکتب جاری۔ پھر بعد جب آگے ما کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، بعد مضاف ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا صحیح تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ان تم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من بعد ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ارا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا راآ یا، راآ یا یرآ یو با فاتح یفتح، راآ یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف پر را پر جزم آ گئی، راآ یا سے ارآ یا، ارآ یا۔ پھر اللہ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی تو یہ بن گیا ارآ یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی حمزہ کو نکال دیا تو آرا یا رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے را کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو ارا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر تم اس کا فاعل۔ کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ارا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 1، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ ارا پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا را فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، کن مفعول نمبر 2، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے، ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ہبون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا حابابا، حابابا یحبابو، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی، احبابا ہو گیا، احبابا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف، پھر الف کی ماضی کے الف کی جگہ علامت نعرہ یا لگی تو یوہ بے بو، پھر تا لگی توہ بے بو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلی با کو دی، ایک تو ہب بو ہو گیا، تو ہب بو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی با اور پیش والی با کٹھی کر کے شد دے دی تو ہبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو ہبونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تو ہبونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ان تم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یرید و یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف راآدا، راآدا یرآدو با فاتح یفتح، راآدا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، راآدا سے ارآدا، ارآدا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف، الف کی جگہ علامت نعرہ یا لگی تو یرآدو، یرآدو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی تو یرآدو ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی جزم والے حمزہ کو جزم والی یا میں بدل دیا تو یریدو ہو گیا، یریدو۔ یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الدنیا کلام سے معرفہ الدنیا یو تھا، یہ یریدو فی المضارع معروف کا مفعول بنیاد الدنیا یو سے الدنیا یا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری یا کو الف میں بدلا تو یہ الدنیا ہو گیا، یریدو فی المضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا
یرید و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الدنیا اور اپنے متعلق مقدم منکم جار مجرور رکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملے کے شروع میں من اسم موصول آیا تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ من الفجار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، من اسم موصول یرید و یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادا یرعدو با فاتحہ یفتح، یہ رعادا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، رعادا سے ارعدا، چار حرفوں کا ماضی معروف ارعدا، پھر الف کی جگہ لام تنداری یا لگی پیش والی تو یرعدو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی تو یرعدو، پھر جزم والے حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی یا میں بدل دیا تو یریدو ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الآخرت الفلام سے سمار الآخرت تو تھا، یرید و فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الآخرت آخرت تا ہو گیا، جملہ بنے گا یرید و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الآخرت اور اپنے متعلق مقدم منکم جار مجرور رکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اسم شرط موصول آیا تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم عرفت ہے صرف فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صرف یصرف باب ضرب یضرب، صرف فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی صرف فعل ماضی معروف کا مفعول، ان حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا صرف فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق ان ہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لے نامی کئی ہے یبتلی یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بالا یا یب لے جو باب ضرب یضرب، بالا یا کے اندر الف سے داخل کیا تو یہ الف شروع پہ ماضی کے پہلے با سے پہلے الف زیر والا، با پر جزم اور با کے بعد تا زبر والا داخل کیا تو یہ بن گیا ابتلا یا، بالا یا سے ابتلا یا، پھر الف کی جگہ لام تنداری یا لگی تو یبتالے یو، پھر اس کے شروع میں دے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یبتالے یو سے دے یبتالے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی یبتلی فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یبتلی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے دار فی تحقیق ہے، قدر فی تحقیق ہے، اور افا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اصل میں آفا وا تھا، آفا وا یا افو وہ باب ناصرہ ینصرو، آفا وا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو علم میں بدلا تو آفا ہو گیا، اس کے شروع میں قد آیا تو قد افا فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ان حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا قد افا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق ان کم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، ذو اس میں نکرہ ہے فاعلی حالت میں یہ مضاف ہے، فضل اس میں نکرہ فضل تھا، ذو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ذو فضل، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ الا حرف جار ہے المومنین الفلام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل واو نون سے جمع تھا المومنون، جب اس کے شروع میں الا حرف جار آیا تو اس الا حرف جار نے اس کے آخر میں نون سے پہلے واو کو یا میں بدل دیا تو المومنون سے المومنین ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا
ذو فضل مضاف مضاف مکب اضافی خبر نمبر 1 علی المومنین جار مجرور رکبہ جاری خبر نمبر 2 مبتدا اللہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس میں ظرف زما ہے تسعدون تا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ساعدہ یسعد باب سامع یسمع ساعدہ تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف صاد پر جزم آ گئی ساعدہ سے اسعدہ چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا اسعدہ پھر الف کی جگہ لام پہ ماری یا لگی تو یسعدو پھر تا لگی تسعدو پھر واو نون جمع کا لگا تو تسعدون تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا تسعدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں اس میں ظرف زما یا تو اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر دفعہ لا حرف نفی ہے تلبون تا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا طالبہ نہیں لاوا یا تھا لاوا یا یل وے یو لاوا یا یل وہ یو یل وا یو سوری تو پھر یا کی جگہ لام پہ ہماری تا لگی تو تلوا یو پھر واو نون جمع کا لگا تو تلوا یونا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے یا کو نکال دیا تو تلبونا رہ گیا تلبو یونا سے تلبونا تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تلبون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل الا حرف جار احد اس میں نکرہ احدن تھا الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا احد جار مجرور رکبے جاری جملہ بنے گا لا تلبون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے متعلق الا احد جار مجرور رکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا اور فتح الرسول الفلام سے سمار فاخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یدعو یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف ہے دعوا یدعو تو یدعو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخر واو کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو یدعو وہ سے یدعو ہو گیا کن کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار ہے اخرى جو ہے اس میں نکرہ اخرى یو تھا فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی اخرى یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے را کو ایک اور زبر دے دی وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری پھر اخرى مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اخرى مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری اب جملہ بنے گا یدعو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اور اپنے متعلق فی اخرى کم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الرسول ہو آیا تو یہ الرسول و مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارفت ہے اصابہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا صابا یسبو باب ناصر ینصر صابا تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف صا پر جزم آ گئی صابا سے اسوابا یسوبو اسواب باب فعل اسوابا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کی زبر سا کو دے دی سا کی جزم واؤ کو دے دی تو اصوبا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واؤ کو الف میں بدل دیا تو اصابہ ہو گیا آسان پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اصابہ فعل ماضی معروف کا مفعول غم من اس میں نکرہ غم من تھا یہ اصابہ فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو غم من بے حرف جار غم من اس میں نکرہ غم من تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے غم من جار مجرور مرکبے جاری
جملہ بنے گا صحابہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم، مفعول نمبر 2 غمن اپنے متعلق بے غم من جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ دیکھ جو ہے یہ ہے حرف ناصب مضارع ہے، دیکھ کٹھا دار پھر نفی ہے، تحزنون تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اصل میں تحزنون تھا۔ ان حرفوں کا ماضی معروف حاضنہ یحزنو، پھر یا علامت نظر کی جگہ تا لگی تو تحزنو، پھر واو نون جمع کر لگا تو تحزنون، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تحزنون تھا۔ اس کے شروع میں دیکھ کئی آیا حرف ناصب مضارع، تو اس نے جو ہے دیکھ کئی جو ہے اس نے جو ہے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تحزنو۔ پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تحزنو، پھر مضارع مرفوع منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل الا حرف جار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری۔ جملہ بنے گا لا تحزنو، پھر مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق الا ما جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فاتح فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا فاواتا یفبوتو باب نصر ینصرو، فاواتا تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو فاتح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فاتح فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا فاتح فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کا شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دار پھر نفی ہے، اس کے بعد جو ہے دار پھر نفی کے بعد آ جائے گا تحزنون، کئی بھی آئے گا تو اس کی وجہ سے تحزنون آئے گا۔ لا تحزنون فعل مضارع مرفوع منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور اس کے بعد الا ما جار مجرور مرفوع جاری آ جائے گا۔ تو اب جملہ بنے گا کئی لا تحزنون فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الا ما جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اصابہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا صوابا یصوبو باب ناصر ینصرو، صوابا تھا، اس کے شروع میں باوی فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف صاد پر جزم آ گئی، صوابا سے اسوابا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے واو کی زبر سواد کی جزم واو کو تو یہ صوبا بن گیا، پھر اللہ نے جزم والے واو کو الف میں بدل دیا تو اصابا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اصابہ پھر ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا اصابہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر تو ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حل، خبیر اور اس میں رکرہ دو پیشوں سے فاعلی حل، بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ تعملون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ یعملو، پھر یا کی جگہ علامت زائد تا لگی تو تعملو، پھر واو نون جمع کر لگا تو تعملون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا بما تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہوا ہے تو اللہ مبتدا بن گیا، خبیر ان میں اس میں نکرہ خبر نمبر 1، بما تعملون جملہ فعلیہ خبریہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ مبتدا خبیر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
پھر بما تعملون جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے وہ اس کا خبیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم عرفت ہے انزلہ فعل ماضی معروف ہے، 4 حرفوں کا ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو یہ ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلہ سے انزلہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار بعد اس میں نکرہ غیر منصرف بعد دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعد دو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر بعد جب مضاف ہوا تو یہ بعد سے بعد ہو گیا مضاف، الغم الفلان سے معرفہ الغم مون تھا، بعد مضاف کا مضاف دہ ہوا تو الغم میں ہو گیا مضاف، مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، امنتن اس میں نکرہ امنتن تھا، یہ انزل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو امنتن ہو گیا، نواسن اس میں نکرہ نواسن تھا، یہ امنتن کے کا حال ہوا تو نواسن سے نواسن، جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر 1 علیکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من بعد غم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول امنتن اور حال نواسن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یغشا یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف غاشیہ، غاشیہ یغشا یو، با سامع یسمع، یغشا یو تھا، پھر مضارع معروف یا سے پھر مضارع معروف یغشا یو تھا، اللہ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے شین کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی اور یہ لفظ آسان ہو گیا، یغشا یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، طائفتن اس میں نکرہ طائفتن تھا، یہ یغشا پھر مضارع معروف کا مفعول ہوا تو طائفتن، من حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یغشا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول طائفتن اور اپنے متعلق منکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں نواسن آیا تو نواسن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر طائفتن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت، قدر فی تحقیق ہے، اہمت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، 3 حرف کا ماضی معروف تھا حمامہ، 3 حرف کا ماضی معروف تھا حمامہ، حمامہ یحمامو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی، حمامہ سے احمامہ، احمامہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی میم کی زبر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلے میم کو دے دی تو یہ اہم ما ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی میم اور زبر والی میم اکٹھی کر دی تو اہمہ ہو گیا، پھر اکٹھی کر کے شد دے دی تو اہمہ ہو گیا، پھر اس کے شروع میں قد لگا تو یہ فعل ماضی معروف قریب ہو گیا، پھر تو ہمہ پھر ماضی معروف اپنے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی تو اہمہ سے اہمت ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں قد آیا تو یہ قد ہمت پھر ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد اہمت پھر ماضی معروف قریب کا مفعول، انفسو اس میں نکرہ غیر منصرف آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، قد اہمت فعل ماضی معروف کا فاعل، انفسو فاعل، پھر انفسو مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسو ہم مضاف مضاف الی مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، قد اہمت فعل ماضی معروف قریب کا فاعل، جملہ بنے گا قد اہمت فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل، انفسہم مضاف مضاف الی مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یظنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
تین حرفوں کا ماضی معروف زانانا یزنونو باب ناصرہ ینصرو یزنونو تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے نون کی پیش زوئے کو، زوئے کی جزم پہلے نون کو، تو یزننو ہو گیا یزننو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے نون اور پیش والے نون دونوں کٹھے کر کے شاد دے دی تو یزنو، پھر واو نون جمع کر لگا تو یزنونا، جا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ ہے جار مجرور رکھے جاری، غیرہ اس میں نکرہ غیرون تھا، یہ یظنون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو غیرون سے غیرن مفعول ہو گیا، پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو غیرہ مضاف الحق کے الفلام سے اسم معرفہ الحق کو تھا، غیرہ مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الحق کے ہو گیا، غیر الحق کے مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یظنون پھر مضارع معروف کا مفعول، ظنہ اس میں نکرہ ظنن تھا، یہ ظنون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو ظنن سے ظنن، پھر ظنن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ظنہ مضاف الجاہلیت الف لام سے اسم معرفہ الجاہلیت تو تھا، ظنہ مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الجاہلیت تے ہو گیا، مضاف لہ کے آخر میں زیر آ گئی، مضاف لہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یظنون پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، جملہ بنے گا یظنون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نمبر 1 غیر الحق کے مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 ظن الجاہلیت مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یقولون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا یقبلو باب ناصرہ ینصرو یقبلو، یا سے پھر مضارع معروف یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یقبلو سے یقولو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یقولونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یقولون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، حل حرف سوالیہ ہے، لا میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار ہے الامر الف لام سے اسم معرفہ الامر ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الامر جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من شیئن جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا لنا جار مجرور مرکب جاری مبتدا، من الامر جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، من شیئن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں حل حرف سوالیہ ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ کے بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، کل فعل امر ہے، با مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف قابلا یقبلو باب ناصرہ ینصرو، فعل مضارع یقبلو سے امر بنانے کے لیے علامت اندازی جگہ کا الف اور الف کو پیش دے دی کہ فعل مضارع میں یقبلو واو درمیان پر پیش ہے لہذا الف کو پیش مل گئی اور آخری حرف لام کو جزم مل گئی تو یقبلو سے اقبل، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو اقول، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلا الف پیش والا واو جزم والا دونوں نکال دیے تو کل رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناصب میں اسم ہے، الامر الفلان سے اسم معرفہ الامر تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان الامر ناصب منصوب مرکب نصبی، کلہ اس میں نکرہ کلن تھا، یہ جو ہے یہ کلن سے کلہ جو ہے یہ تاکید ہوگی الامرا کی، تو یہ کلہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کلہ مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یہ الامرا کی تاکید، دے حرف جار اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری، اب جملہ بنے گا ان الامر ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا کلہ حال
اس نے تاکید خبر نمبر 1 للہ جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یخفونا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خاف یا، خاف یا یخفا یو، باب سامع یسمع۔ پھر خاف یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف خا پر جزم آ گئی، خاف یا سے اخفا یا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف اخفا یا، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی پیش والی تو یخفے یو، یخفے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یخفے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا نکال دی اور واو نے فا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو یخفونا بن گیا۔ یہاں سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے انفس، اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی انفسو ہی رہا۔ پھر انفسو جب آگے ہم کے ساتھ مضاف ہوا، پھر اس کو زیر آ گئی آخری حرف کے نیچے، انفسو سے انفس سے مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس سے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یخفونا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یخفونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر میں اس کے اندر ہے، اپنے متعلق فی انفسہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، یبدونا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا بادا یا، بادا یا یبدے یو، باب ضرب یضرب، پھر بادا یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ابدا یا ہو گیا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف ابدا یا، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی پیش والی تو یبدے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یبدے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو یبدونا رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یبدونا پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اصل میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا یبدونا فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق لکا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی، جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یقولون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کاوالا، کاوالا یقبلو، باب ناصر ینصر، یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یقولو ہو گیا، واو نون جمع کا لگا تو یقولونا۔ یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقولون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا حرف شرط ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ لا اس میں دے حرف جار ہے، جار لا دے حرف جار تھا، اللہ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے الامر، الف لام سے معرف الامرو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الامر جار مجرور مرکب جاری۔ شیئن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم شیئن اپنے متعلق نمبر 1 لنا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من الامر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کا شامل اور پھر شرط ہے، جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ معرف نفی ہے، قتلنا فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاتلا، قاتلا یقتلو، باب ناصر ینصر، قاتلا فعل ماضی معروف تھا مجہول بنا تو پہلے حرف کاف پر پیش، دوسرے حرف تا کے نیچے زیر، قاتلا سے قتلا،
فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، کوتے لا کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، جب اللہ تعالیٰ نیا نائب فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی مجہول کے آخری حرف لام پر جو ہے جزم آ گئی، تو یہ کوتے لا سے قتل اور نیا نائب فاعل لگ گیا نا، قتل نا فعل ماضی مجہول تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں ما حرف نفی لگا تو ما قتلنا فعل ماضی معروف فعل ماضی مجہول منفی، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہونا اس میں ظرف مکان ہے اور یہ ما قتلنا فعل ماضی مجہول منفی کا مفعول ہے، جملہ بنے گا ما قتلنا فعل ماضی مجہول منفی اپنے نائب فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہا ہونا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، لو حرف شرط ہے، کن تم کانا سے فعل ماضی مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اور آخر میں تم کی وجہ سے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تین حرفوں کا ماضی مرفوع تھا کاوانا، کاوانا یکبنو باب نصر ینصر، کاوانا تھا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم فعل ماضی مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، فی حرف جار ہے بیوت اس میں نکرہ بیوتن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی بیوتن جار مجرور مرتبہ جاری، پھر بیوتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، بیوت کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بیوت مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی بیوتکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کو شروع میں لور پھر شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، دار پھر تحقیق ہے، بارزہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بارزہ یبرزو یبرزو، یہ تو بارزہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، الذین فلان سے اسم معرفہ، یارون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، بارزہ فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا بارزہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، کتبہ فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاتبہ، کاتبہ یکتبو باب نصر ینصر، کاتبہ جو ہے فعل ماضی معروف مجہول بنا تو پہلے حرف کاف کو پیش، دوسرے حرف تا کو زیر، تیسرے حرف با پر زبر، کاتبہ ماضی معروف سے، کوتبہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، القتلو جو ہے الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں، یہ کتبہ فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل، جملہ بنے گا کتبہ اپنے آگے بھی ہے، الا حرف جار ہے، مزاج اے اس میں نکرہ اس میں ظرف مقام، مزاج او تھا، مساج دو کے وزن پر غیر منصرف مزاج او تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا مزاج او ہی رہا، جار مجرور مرتبہ جاری، پھر مزاج او جب آگے ہم کے ساتھ مضاف ہوا پھر اس کے آخری حرف عین پر نیچے زیر آ گئی، مزاج او سے مزاج اے مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مزاج مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا کتبہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا القتلو اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 2 الا مزاجہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، کتبہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، القتل اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکب جاری اپنے متعلق نمبر 2 الا مزاجہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،
اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر طرح لے لام کئی ہے، یبتلیہ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حکم ماضی معروف تھا بالا یا، بالا یا یب لے یو باب زارا با یضرب، بالا یا تھا، اس کے شروع میں الف تے آیا، اس کے اندر الف تے داخل کیا، ماضی کے پہلے حرف با سے پہلے الف زیر والا، با پر جزم اور با جزم والی کے بعد جو ہے تا زبر والی داخل کی، تو یہ بن گیا بالا یا سے ابتلا یا۔ پھر الف کی جگہ جو ہے یا جو ہے وہ پھر مضارع کی یا لگی تو یب تالے یو ہو گیا، یب تالے یو۔ پھر یب تالے یو پھر مضارع معروف کے شروع میں دے لام کئی آیا، تو یہ لام کئی نے اس کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یب تالے یو سے دے یب تالے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یبتلیہ پھر مضارع معروف کا فاعل، ما جو ہے اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یبتلیہ پھر مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے صدور ہے، اس میں نکرہ صدورن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی صدورن جار مجرور نصب جاری، پھر صدور ان کی ایک زیر ختم ہوئی، صدور مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، صدور مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یبتلیہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی صدور کم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، واو فتح لے لام کئی ہے، اور لے لام کئی ہے، یمحصا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا محاسا، محاسا یمحسو، پھر محاسا جو ہے اس کے درمیان والے حرف ہا پر شاد آئی تو محاسا ہو گیا، محاسا، پھر علامت نر یا لگی تو یو محسو، محاسا چار حرفوں کے ماضی کے شروع میں علامت نر یا لگی تو اس پر پیش آ گئی یو محسو، پھر یمحسو پھر مضارع معروف کے شروع میں دے لام کئی ہے، تو لام کئی نے اس کے آخری حرف سواد کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یمحسو سے لے یمحسا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یمحسا پھر مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے قلوب اس میں نکرہ اس میں قلوبن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی قلوبن جار مجرور نصب جاری، پھر قلوب ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلوب مضاف کن کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یمحسا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی قلوبکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر طرح اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، علیم اس میں نکرہ آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت، بے حرف جار ہے ذات اس میں نکرہ ذاتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ذاتن جار مجرور مرکب جاری، پھر ذات ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو ذات مضاف، الصدور الفلام سے اسم معرفہ صدور ہو تھا، ذات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الصدور ہو گیا، مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا اللہ ہو مبتدا، علیم اس میں نکرہ خبر نمبر ایک، بے ذات صدور جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر دو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ان حرف ناصب اسم ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا ان سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، تولو جو ہے فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا، پھر باب تفعیل میں گیا درمیان والی حرف لام پر شاد آ گئی تو بالا یا سے ولا یا، پھر ولا یا پھر ماضی معروف کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا، تولا یا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو تولا یو، پھر لدن ثانی کے لیے پیش والی یا نکال دی تو تولو رہ گیا، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، یوم اس میں نکرہ یومن تھا، یہ تولو پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو یومن،
پھر اللہ تعالیٰ نے یومن جو ہے یہ اس کی ایک پیش زبر ختم کی تو یوما جملہ بنے گا تولو پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق منکم جار مجرور پہ جاری اور اپنے مفعول یوما سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور جب اس کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ التقا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا لاکے یا یلقا یو باب سامع یا یسمع لاکے یا کے اندر الف سے داخل ہوا لام سے پہلے الف زیر والا اور لام پر جزم اور جزم لام سے کے بعد تا زبر والی داخل کی تو لاکے یا سے التقا یا پھر ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ پھر دانے ثانی کے لیے یا خالی کر دی تو التقا رہ گیا پھر ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ التقا اور خبا ضمیر اس کے اپنا الجمعان جو ہے الف لام سے معرفہ آخر میں زیر والے نون اور زیر والے نون سے پہلے کھڑی زبر یا الف کی وجہ سے اس میں تثنیہ ہے اور یہ کھڑی زبر یا الف کی وجہ سے فاعلی حالت میں التقا فعل ماضی معروف کا فاعل اب جملہ بنے گا التقا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے فاعل الجمعان التقا فعل ماضی معروف اپنے فاعل الجمعان اس میں تثنیہ فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں یوما ہے یوما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انما حرف حصر حرف تحقیق ہے استظل فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زالالہ یضربو زالالہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں الف سین تا داخل کیے طلب کے لیے مانگنے کے لیے تو یہ بن گیا استظلالہ پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے پہلے لام کی زبر جو ہے وہ زا کو دے دی زا کی جزم پہلے لام کو دے دی تو یہ بن گیا استظللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں لام جزم والا اور زبر والا کٹھے کا شاد دے دی تو استظللہ ہو گیا پہلے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی استظللہ فی ماضی معروف کا مفعول الشیطان والفلام سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں استظللہ فی ماضی معروف کا فاعل بے حرف جار ہے بعض اس میں نکرہ بعض ان تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بعض ان جار مجرور رکھے جاری پھر بعض ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بعض مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا استظلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل الشیطانو اپنے مفعول ہم اپنے متعلق بے بعض ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کسبو فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف کاسبا یکسبو باب ضربا یضربو کاسبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو سے جمع کا لگا تو کاسبو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا کاسبو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور فتحدار فی تحقیق قدر فی تحقیق افا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اصل میں آفا یا تھا آفا یا فے یو باب ضربا یضربو وہ آفا یا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو افا ہو گیا افا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس کے شروع میں قد آیا تو قد افا فعل ماضی معروف قریب واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ الفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں قد افا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل ان حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری
اب جملہ بنے گا قد افا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق انہم جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حرف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ غفور اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حرف، حلیم اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حرف۔ جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، غفور اسم نکرہ خبر نمبر 1، حلیم اسم نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔